الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس آیت کو بھی اگر جو ہے ہم تقسیم کریں الگ الگ جز میں تو ہم اس کے بھی 3 جز کریں گے، اور اسی کے لحاظ سے تفسیر کریں گے اور سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلا جز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ دوسرا جز ہے فیکیدوا لک کیدا، اور تیسرا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو سب سے پہلے جز کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج کی اس آیت کے تعلق سے جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس تفسیر میں میرے بھائیوں عقیدے، تربیت اور سماج اور سوسائٹی سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ قال یا بنی، قال میں جو ضمیر ہے پروناؤن جو کہ قال کا فاعل ہے، ہوا کی ضمیر ہے، اس میں یہ یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، یہ معلوم ہے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، صحیح حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، یہاں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے پہلے جو ذکر آیا تھا وہ صرف یہ آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، تو اب کا لفظ آیا تھا، اسی اب کے لفظ کی طرف قال کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور یہ اب کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے ترجمہ کرنے والے اس آیت کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنی عربی زبان میں بنی اس کے تعلق سے آپ غور کیجئے گا، اصل میں یہ ابن لفظ، ابن جسے ہم بیٹا جو ہے اردو میں کہتے ہیں، ابن اس کی تصغیر ہے، یہ بنی تصغیر آتی ہے ابن کی بنی، اور اس کے بارے میں بھی کافی جو ہے یہ ہے لوگ جو ہے کہ جو
واو اصل ہے یا اصل ہے، میں اس جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ یہ عربی زبان کے گرامر میں جسے علم صرف کہا جاتا ہے اس کے لحاظ سے وہ تفسیر ہوتی ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی اور بہن جو بالکل عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کو تھوڑی سی اس میں پریشانی ہو جائے گی، اس لیے میں وہ تفصیل نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اتنا بیان ضرور کروں گا کہ یہ ابن کی تصغیر ہے عربی میں۔ تصغیر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کہ جب کسی چیز کے چھوٹا ہونے یا پیارا ہونے، بہت ہی پیاری چیز ہے وہ اور بڑی محبت ہے اس سے، تو وہ محبت بھرے انداز کو بیان کرنا ہو یا اس کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنا ہو، تو عربی زبان میں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے اسی کی تصغیر بنا لیتے ہیں، اس کے بھی وزن ہے۔ تو ایک جو ہے وزن اس کا ہوتا ہے فعائل کا، جیسے ہم رجل کہتے ہیں، رجل رجل کے معنی آدمی، اور اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ بڑا چھوٹا آدمی ہے تو کیا کہتے ہیں اس وقت؟ رجیل، رجیل عربی میں کہتے ہیں رجیل، مطلب کیا ہے؟ بڑا چھوٹا آدمی جو ہے رجیل۔ طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو طالب۔ اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ بڑا چھوٹا طالب علم ہے تو کہتے ہیں طویلب، طویلب عربی زبان میں اس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ چھوٹا ہونے کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی پیار اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور جب یہ بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں پیار اور شفقت کی بات بھی ہوتی ہے اور ان کے چھوٹے ہونے کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ ابن تصغیر بھی ہے اور یہ یا کی طرف اس کی اضافت بھی ہے۔ تو یا بنیہ کا معنی کریں گے اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور۔ ہم یہ اردو میں سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں، اس طرح کے موقع پر یہی عربی کا یہ انداز ہے، یا بنیہ، قال یا بنیہ۔ بڑے پیار بھرے انداز میں یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، ان کو حکم کیا دیا، آرڈر کیا ہے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنے خواب کو بیان مت کرنا، منع کیا ہے اپنے خواب کو بیان مت کرنا، علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے۔ یہی ہے یہ میرے بھائیوں اس جو ہے آیت کی تفسیر کا یہ پہلا جز ہے، اور اس پر ہمیں تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے۔ کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیان کرنے کی بات ہے، خواب کو بیان کرنے کی، لا تقصص۔ قصص کا معنی میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ آگے کوئی چیز ہوئی ہو، آگے کوئی چیز گزری ہو تو بالکل اس کے پیچھے پیچھے جو چلتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور جب کوئی گزری ہوئی چیز بالکل جیسے گزری ہے ویسے ہی بیان کیا جائے تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں قصہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے معنی کیا ہوتا ہے لا تقصص رؤیا کا، کہ اپنے خواب کو بیان مت کرنا۔ کیسے بیان کرنا؟ بیان کرنے کا مطلب ہے کہ جیسا خواب دیکھا ہے بالکل ویسے ہی، اس میں مرچ مسالے لگا کر کے نہیں، ادھر ادھر کر کے نہیں، جو خواب دیکھا اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ جو لوگ عربی زبان تھوڑی جانتے ہیں ان کے لیے میں یہ بات پیش کر دوں، عربی زبان میں رؤیا کا یہ لفظ رؤیا، رؤیا خواب ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ رآ، رآ جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھا، سا یرا جس کے معنی ہوتا ہے دیکھتا ہے، اسی کا یہ مصدر ہے رؤیا، اور اسی کا مصدر آتا ہے دوسرا مصدر رؤیت۔
تو رؤیا اور رؤیتن دونوں میں فرق کیا ہے عربی زبان کے لحاظ سے؟ یہ رؤیا مصدر اس وقت آتا ہے اور آخر میں جو الف ہے یہ تانیث کی الف ہے، اس میں مؤنث کی الف ہے، اور یہ کب کہتے ہیں؟ جب یہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے دل سے دیکھ رہا ہے، جسے خواب دیکھنا کہتے ہیں، سوچنا کہتے ہیں۔ اس کے لیے اور اس کا مصدر جو ہے را کا استعمال دونوں طرح سے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ بصارت اور بصیرت، بصارت آنکھ سے دیکھنا اور بصیرت جو آدمی اپنے عقل، دماغ اور اپنے دل سے دیکھتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ ایسے ہی جو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ بند آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھ تو کھلی نہیں رہتی ہے لیکن وہ خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی عربی میں جب رآ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مصدر جو اس کا آتا ہے وہ رؤیا آتا ہے، رؤیا۔ اور جب دیکھنے کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کا تو اس کا جو مصدر آتا ہے اس کو رؤیتن کہتے ہیں، تا کے ساتھ۔ دونوں میں مؤنث ہے لیکن دونوں مؤنث ہے لیکن علامت تانیث الگ الگ ہے، ایک میں الف تانیث اور دوسرے میں تائے تانیث۔ تو یہ عربی زبان کی تھوڑی سی بات تھی، عربی زبان کی جامعیت اور اس کی خوبی کا بھی آپ کو اس طرح کے دروس سے اندازہ بھی ہوگا۔ تو میں پہلے جز کی تفسیر کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پیارے بیٹے، لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ کیوں منع کیا ہے وہ تو آگے والے ٹکڑے میں بات آئے گی، لیکن اسی سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں، ہمیں جو چیزیں ہمارے غور کرنے کی ہوتی ہیں اس پر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے۔ باپ، جیسے کل میں نے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، آج باپ کے بارے میں بات کہتا ہوں۔ باپ بھی جب اپنی اولاد کو مخاطب کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو باپ انہیں نام سے بھی پکار سکتا ہے، اور نام میں بھی بڑی اپنائیت ہوتی ہے، اور پیار بھرے نام کے ساتھ اگر ان کو پکارے، جس کو ترخیم کہتے ہیں، تو اور اچھا ہوتا ہے۔ ترخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہیں گے کہ ان کے نام کے آخر کے کچھ حصے کو حذف کر دیا جائے اور تھوڑا نام کم کر کے جو ہے ان کو بلایا جائے، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بڑے پیار بھرے انداز میں جب پکارتے تو کہتے تھے یا عائش، یا عائش، عائشہ پورا کہنے کے بجائے کہتے تھے یا عائش۔ تو بچوں کو بھی پکارتے ہوئے باپ کو، ماں کو چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو پکاریں تو ان کی پکارنے میں اور ان کے بلانے میں بھی بڑی مٹھاس ہو، پیار بھرا انداز ہو، شفقت بھرا انداز ہو، تب جو ہے بیٹوں کے اندر بھی، اولاد کے اندر بھی ان کی پکار پر لبیک کہنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ یا بنیا، یا بنیا۔ عربی زبان میں نے اس کی وضاحت کر دی ابھی آپ کو، اور پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ کیوں منع کیا تھا وہ تو آگے بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے باپ کو چاہیے، ہمیں اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا جو باپ ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اور گھر کا اصل ذمہ دار، بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے تعلق سے اچھی طرح سے معلومات رکھے، اچھی طرح سے جانکاری رکھے ہر بچے کے بارے میں۔ آج کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اسکولوں کالجوں میں ہر بچے کی الگ الگ فائل بناتے ہیں، اور ہر بچے کی فائل بنا کر کے کچھ زبردستی کی چیزیں اس میں ٹھونس دیتے ہیں، اور جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے پر جو ہے ڈالنے کے لیے اس طرح سے فائلنگ کا کام کرتے ہیں، ورنہ جیسا ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہوتی۔
باپ کو گھر میں فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فائل وغیرہ تو خواہ وقت کی بربادی ہوتی ہے، لیکن جو مربی ہوتا ہے، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحت رہنے والے ہر شخص کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، اور یہ معلومات کہیں جو ہے فائل میں اور کسی الماری میں بند نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ معلومات اس کے سینے میں ہوتی ہیں، اس کی جانکاری میں ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بچہ، اس کا مزاج کیسا ہے، اور اس کی جو ہے سوچ کیسی ہے، نگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کس انداز سے یہ بچے سوچ رہے ہیں، اور یہ آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے گھر کے سربراہ کو اور گھر کے حاکم کو، گھر کے ذمہ دار کو، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں اور بہنوں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ باپ کو بھی اور ماں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ تربیت تو ہمارے یہاں اس ملک میں مائیں کرتی ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بھائی بہنوں کے درمیان کبھی کیا ہوتا ہے کہ رشتہ حسد کی نظر ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، اور اسی کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بہت کلیئر طور پر مجھے آپ کے سامنے واضح کرنی ہے، کلیئر طور پر یہ بات مجھے بتانی ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے اسٹوڈنٹ، ہمارے دروس میں شرکت کرنے والے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو رشک کرتا ہوں ان کے اوپر۔ وہ بھائی آپس میں اتنا مل کر کے رہتے ہیں، اور ان بھائیوں میں اتنا پیار ہے کہ دو دوستوں میں بھی اتنا پیار نہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، جو ہے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھائی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں، لیکن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے بھائی اور بہنوں سے حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے، جلن جیلس فیل کرتے ہیں۔ اور یہاں وہی بات ہے، اور والدین کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہے میرے بھائی، کیا پتہ ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوسرے بھائیوں کا معاملہ کیسا ہے۔ دوسرے بھائیوں کا معاملہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے یہ جو بیٹے ہیں میرے یوسف، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے، کہ جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، جن کی سیرت بھی بہت اچھی تھی، جن کی صورت بھی بہت اچھی تھی، تو دوسرے بھائی تھوڑی جلن محسوس کرتے تھے۔ باپ کی توجہ بھی ان کی طرف زیادہ تھی، باپ کی محبت بھی انہیں زیادہ حاصل تھی، تو دوسرے بھائی تھوڑا جلن محسوس کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے، کون جانتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ کہ باپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم کسی کے دل سے اور اس کے دماغ سے اس کی منفی سوچ، اس کا نگیٹو جو ہے انداز سے سوچنا، یہ ہم نکال تو نہیں سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دلوں کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر نگیٹو جو ہے سوچ ہے کسی کی، اور وہ پازیٹیو نہیں سوچتا ہے، ہر چیز کو نگیٹو سوچتا ہے، اور بھائی بہنوں میں یا بہنوں میں یا بھائیوں میں آپس میں اگر کہیں حسد کے جذبات پنپ رہے ہیں، تو معلوم جب رہے گا تو اپنی طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے، والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع نہ دیں، ایسا کوئی موقع نہ فراہم کریں کہ یہ ان کی جو ہے حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ جتنا ہو سکے اس کو بجھانے کی اور اس کو کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ یہ قصہ یہ جو ہے خواب اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کا علم ہو چکا تھا. وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے بیٹے یوسف جو ابھی بچپن میں ہیں، جنہوں نے ابھی تک جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، ابھی یہ بچپنے میں ہیں، لیکن آگے چل کر کے ان کی بڑی عظیم شان ہونے والی ہے اور بڑا اونچا مقام ہونے والا ہے میرے اس بیٹے کا. اس خواب سے وہ سمجھ گئے. چھوٹے یوسف تو نہیں سمجھے، اسی لیے کہیں یہ جا کر کے جیسے باپ کے سامنے ذکر کر دیا خواب کو، کہیں جا کر کے بھائیوں کے سامنے بھی خوشی خوشی بیان نہ کر دے. اور ان کو کیا پتا ہے، ابھی تو یہ بچپنے میں ہیں کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ کتنا حسد کر رہے ہیں. اور حسد کرنے والا سامنے والے پر جب کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کی حسد کی آگ اور زیادہ جو ہے تیز ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے عربی میں کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے. ابھی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام پر، جو ابھی نہیں بعد میں ظاہر ہونے والی ہے، لیکن حسد کرنے والا تو ابھی سے حسد کرنا شروع کر دے گا اور ابھی سے اس کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. تو یہ بات تھی میرے بھائی. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اسی ٹکڑے کے بارے میں. اس قصے کے تعلق سے یہ سارے اہم پوائنٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ بعض چیزیں، بعض نعمتیں بعض لوگوں سے چھپا کر کے بھی رکھنا چاہیے. خاص طریقے سے ایسے لوگ جو ہمارے ملنے والے بھی تو ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لیکن ہم نے اگر محسوس کر لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ حسد کی آگ میں بھی جل رہے ہیں، تو اپنی بعض نعمتوں کو ان سے چھپانا چاہیے. یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس سے، کیونکہ نعمت جب ان کے سامنے ظاہر کریں گے تو خامخواہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اور خواب کے بارے میں بھی ایک جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. خواب جو ہے اچھا خواب بھی ہوتا ہے، برا خواب بھی ہوتا ہے. میں پورے خواب کی تفصیل تو نہیں پیش کرنے والا ہوں، اس کے احکام، اس کے لیے ایک پورا خطبہ جو ہے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی میں نے اس ٹاپک پر خطبہ دیا بھی ہے. تو صرف یہ کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے، حالانکہ خواب تو خواب ہے، لیکن اچھا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا خواب آپ اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جو آپ کا ویل وشر ہے، جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کا بدخواہ ہو، برا چاہنے والا ہو، اور آپ کے تعلق سے حسد میں مبتلا ہو سکتا ہو. صرف خواب کی بات سن کر کے بھی آپ کو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو ایسے آدمی کے سامنے اچھا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اچھا خواب آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جو آپ کا خیر خواہ ہے اور جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ آپ کے اوپر حسد نہیں کرے گا. جیسے باپ ہے، باپ کبھی بھی بیٹے پر حسد نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹے کی ہر ترقی اور بیٹے کی ہر نعمت باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے، خوشی کا سامان ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے کی ہر ترقی باپ کی اپنی ترقی مانی جاتی ہے، اور باپ کا جو ہے اپنا مقام اور اسٹیٹس اس کا اونچا ہوتا ہے جتنے اس کی اولاد کی ترقی ہوتی ہے. اس لیے باپ کبھی بھی حسد میں مبتلا نہیں ہوتا. لیکن بھائیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. بھائی اگر اچھے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ سارے بھائی ایسے نہیں ہوتے، بھائیوں میں سے تو بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح سے ہوں تو پھر ان کے سامنے نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ جو ہے میرے بھائیوں بات تھی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک
फयकीदू लक कैदा। ये फा अरबी जबान में इसको कहते हैं फा सबबियत का है। फा सबबियत का है। सबबियत का मतलब क्या? रीजन बताने के लिए, सबब बताने के लिए। तो आगे जो बात आ रही है फयकीदू लक कैदा, और फा के बाद अन पोशीदा है, यानी अन का मतलब जो है अन मुकद्दरा कहते हैं इसको अरबी में। अन की वजह से ही यकीदू ये हालत नसब में है, ये मंसूब है ये फयकीदू, वरना वहां पे नून होता, नून को हजफ कर दिया गया है। फयकीदू लक कैदा, फयकीदू लक, मैंने कहा फा किसके माना में है? सबब के, रीजन बताने के लिए। ये देखना पड़ता है अरबी में फा के बहुत सारे माने आते हैं, तो उसमें से एक माना क्या है? सबबियत, और यहाँ उसी माने में है। तो अल्लाह ताला ने कहा दूसरा जुज, दूसरा पार्ट इस आयत का क्या है कि इसका सबब ये होगा, इसकी वजह से ये चीज मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूं कि तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगेंगे, बड़ी साजिशें करने लगेंगे तुम्हारे खिलाफ, बड़ी खतरनाक किस्म की साजिशें करने लगेंगे। फयकीदू लक कैदा, कैद काद यकीदो अरबी जबान में कहते हैं एहतियाल। अरबी में इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या होता है? एहतियाल। और ये अच्छे काम के लिए भी होता है, बुरे काम के लिए भी होता है। हम उर्दू में जब साजिश कहते हैं तो ये हमेशा बुराई के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है, और जब अच्छाई के लिए होता है, कभी हम जिसे इंग्लिश में टैक्टिस कहते हैं, तो उर्दू में हम जो है तदबीर कहते हैं, उस तदबीर। तो अच्छाई के लिए हम जो है बैठ करके कुछ सोचे, प्लान करें, तो अरबी में इसे भी कैद कहा जाता है, इसको भी कादा यकीदो कहते हैं। तो ये तदबीर का माना होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, आगे भी आएगा इसी सूरह के अंदर, अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो उस वक्त वही अच्छा माना होता है, तदबीर करने का माना होता है। लेकिन यहाँ पर ये साजिश के माना में है। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने? फयकीदू लक कैदा, तो ये भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ बड़ी खतरनाक किस्म की साजिशें करने लगेंगे। अब ये खतरनाक किस्म की साजिश जो मैंने कहा, आप कहेंगे कि उर्दू में आप ये माना कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ तो कोई ऐसा लफ्ज बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। ये माना मेरे भाइयों कैदन के अंदर मौजूद है। जो अरबी बलागत जानते होंगे उनको इसका इल्म होगा कि कैदन में जो तनवीन है, ये तनवीन अरबी में कहते हैं, अरबी बलागत में, कि ये तहवील के लिए है। तहवील का मतलब अरबी में कहते हैं लित्तहवील, इसका मतलब उर्दू में कि हौलनाक, खतरनाक। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की साजिश तुम्हारे खिलाफ करने लगेंगे, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान मत करना। क्यों बयान ना करना? उसकी इल्लत भी बयान कर दी, उसका रीजन भी बयान कर दिया। ये भी जो है तरबियत के पहलू से, ये भी मेरे भाइयों बड़ी अहम चीज है। मेरे भाइयों और बहनों, इसे भी नोट कर लीजिए कि तरबियत के पहलू से जब आप किसी को किसी बात का हुक्म देते हैं या किसी बात से मना करते हैं, तो अगर मुनासिब हो तो हुक्म देने की भी या मना करने की जो इल्लत है, जो सबब है, जो उसका रीजन है, वो भी वाज़ेह कर दीजिए। जब ये चीज आप वाज़ेह कर देंगे तो सामने वाले के अंदर अमल करने का दाइया और जज्बा और ज्यादा पैदा होता है। तो क्या कहा? फयकीदू लक कैदा। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के इन हालात से वाकिफ थे, और इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये नसीहत कर दी उन्होंने। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे, हो सकता है कि आपके जहन में ये कुछ ख्याल आए कि ये तो खुद भाइयों के दरमियान आपस में कहीं कोई दुश्मनी का मसला ना हो जाए, कि एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ इस तरह से कहा जा रहा है। और
कभी आप ये भी कह सकते हैं कि तरबियत के लिहाज से तो अच्छी चीज नहीं है कि गोया कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरी औलाद की गीबत कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। जिन जगहों पर गीबत करना जायज है उसमें से एक जगह ये भी है कि जब मकसद ये होता है कि सामने वाले को किसी भी नुकसान से बचाना होता है, ये डर होता है कि जो है कोई शख्स उसे नुकसान पहुंचा सकता है, उसके खिलाफ साजिशें कर सकता है, तो ऐसे साजिश करने वालों के बारे में अगर किसी को मुतनब्बे कर दिया जाए, वार्न कर दिया जाए, उन्हें मुतनब्बे कर दिया जाए, तो ये अच्छा होता है और ऐसे मौके पर ये गीबत जायज़ गीबत कहलाती है। तो जायज़ है मेरे भाइयों किसी को किसी शर से बचाने के लिए, और याकूब अलैहिस्सलाम ने यही किया। लेकिन अब यहाँ एक सवाल बहरहाल आता है। वो सवाल क्या आता है कि आखिर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उन्हीं के भाइयों के बारे में ये बात कही, तो गोया कि भाइयों के दरमियान तो इस तरह से थोड़ी दूरियां पैदा हो जाएंगे और खुद जो है भाइयों में नफरत के जज्बात भी तो पनप सकते हैं। ये चीज देखिए, तरबियत का ये पहलू बड़ा अहम है, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि इसके बाद फिर कहा कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अब यहाँ भाइयों के पहलू को जरा अच्छा पेश करना है यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। अब उनके शर से उनको बचा, उनकी साजिश से यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुतनब्बे करना, उनको बचाना था, वो तो मसला हल हो गया, वो तो कह दिया जो है याकूब अलैहिस्सलाम ने। अब मसला क्या है कि कहीं भाइयों के दरमियान भी नफरत की दरारें न पड़ जाएं, नफरत की दीवार न खड़ी हो जाए। तो फिर ये भी बता दिया कि तुम्हारे भाई कोई ऐसे बुरे नहीं है, यूसुफ कुछ ये मत समझ जाना कि तुम्हारे भाई कुछ ऐसे बुरे हैं, नहीं, बल्कि मसला ये है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, जिसकी दुश्मनी जाहिर है। ये शैतान सबके पीछे लगा है, तुम्हारे भाइयों के पीछे भी लगा है। तो कहीं शैतान आकर के तुम्हारे भाइयों के दिल में ऐसी बात डाल दे और जिसकी वजह से वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाई इतने खराब है, बल्कि मसला ये है कि ये शैतान जो पीछे पड़ा हुआ है इंसानों के, ये शैतान भाइयों के दरमियान दुश्मनी करा करके इसको बड़ी खुशी मिलती है। ये जो है एक ही घर के रहने वाले जो अफराद होते हैं उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करा करके घर के ताने और बाने को बिखेर करके शैतान को बड़ी खुशी मिलती है। इसीलिए ये शैतान तेरे भाइयों के दिल में जा करके वसवसे डाल करके उनको तेरे खिलाफ भड़का करके साजिशें करने के लिए उन्हें वो वरगलाएगा, उन्हें बहकाएगा, जिसके नतीजे में वो तेरे खिलाफ बड़ी साजिशें करना शुरू कर देंगे। आपको शायद ये पहलू समझ में आ गया होगा कि क्यों अल्लाह ताला ने देखिए एक तरतीब से इसको बयान किया। इसको समझना है तो थोड़ा बलागत का ये पहलू भी नोट कर लीजिएगा, उससे और बात समझ में आती है। वो ये है कि यहाँ बीच में वाव नहीं कहा गया है। जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है अरबी में तो वाव इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में एंड इस्तेमाल करते हैं तो वाव इस्तेमाल करते हैं अरबी में। वो वाव यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी वजह यही है। और इन्ना ताकीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पर जो है। ये सब चीजें किस लिए है? इसीलिए, इसी चीज को बताने के लिए कि गोया की जो है जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने जिक्र मत करना, और उसकी जो है उसका रीजन भी बता दिया कि कहीं ये भाई तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिशों में, खतरनाक किस्म की साजिशों में जो है न लग जाएं। और फिर एक सवाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़हन में गोया कि आ रहा है कि अब्बा जान वो तो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे?
ऐसा क्यों करेंगे? गोया कि एक सवाल आ रहा है और उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम कि भाई तो तेरे भाई हैं, तेरा खून है, तेरे जो है एक ही जो है बाप की सब औलाद है, ये अपनी जगह पर सब कुछ सही है, लेकिन शैतान भी तो पीछे लगा है। इसीलिए भाइयों पर तो एतबार कर सकते हैं, लेकिन शैतान पर कहां से एतबार करेंगे? इसको समझने के लिए आप वो ये हदीस भी सामने रखिए कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे हुए थे, तो आपकी बीवी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे जो है मिलने आई थी। उस मौके पर जब वापस जा रही थी तो अंधेरा जो है रात का वक्त था, अंधेरा हो गया था। आप उनको छोड़ने के लिए घर तक जो है मस्जिद से आए। आपके सारे घर तो मस्जिद से मिले हुए ही थे। उस दौरान अंसार के दो लोग वहां से गुजरे, तो जरा तेजी से जब देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई खातून है, तो तेजी से उन्होंने कदम बढ़ा दिया आगे। तो आपने उनको बुलाया, रोक लिया उनको और कहा, अला रिस्लिकुमा, जरा ठहरो, ये सफिया है, मेरी बीवी सफिया है। तो उन दो सहाबा ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, यानी क्या हम आपके बारे में कोई बुरा गुमान करेंगे? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यही कहा था उनसे कि ये तो सही है, लेकिन उस शैतान का क्या करेंगे जो इंसानों के रगों में खून के मानिंद दौड़ रहा है? उस शैतान का क्या करेंगे? कहीं तुम्हारे दिलों में कोई बुरा ख्याल ना डाल दे, इसीलिए मैंने वाज़ेह कर दिया। ये जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, उसको आप जहन में रखिए और इसको जहन में रखिए तो आपको समझने में और आसानी होगी। आयत तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन तरबियत के लिहाज से अभी इस आयत में बातें कुछ और भी थी, लेकिन वक्त हो चुका है। वक्त बड़ी जल्दी हो जाता है, मैं खुद परेशान हूँ कि इतनी जल्दी क्यों ये वक्त हो जाता है। और वक्त हो गया है तो हम आज का ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में बात आपके सामने पेश की जाएगी, और आगे जो आयतें हैं उसके ताल्लुक से भी, और इस आयत के ताल्लुक से बाज़ जो है अक़ीदे के कुछ मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह आपके सामने जो है कल जिक्र किए जाएंगे। आज का जो है दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।